الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم نويت سنة الاعتقاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ترجمہ سماعت فرمائیں. بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی. ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دوگنا دیکھ رہے تھے، یعنی ڈبل دیکھ رہے تھے. اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. خلاصہ سماعت فرمائیں. یہ آیت مقدسہ غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی اور اس میں یہودیوں یا تمام کافروں یا مسلمانوں یا مذکورہ بالا سب کو خطاب ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے عبرت و نصیحت تھی. غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ ہوا. اس میں کفار تقریباً 1000 تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سامان جنگ تھا، جبکہ مسلمان 313 اور ان میں سے اکثر نہتے تھے. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہ، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے. اس کے باوجود مسلمانوں کو کامل فتح ہوئی اور کفار شکست فاش. لہٰذا یہ فتح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. یعنی مسلمان اتنے کم رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی تائید ہوئی، اتنی اچھی مدد ہوئی کہ سارے کے سارے مسلمانوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا. یرونہم مثلیہم، وہ انہیں خود سے ڈبل دیکھ رہے تھے. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی اعتبار سے مدد فرمائی. ایک تو فرشتے نازل فرمائے، دوسرا یہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا. یعنی مسلمان بھی کافروں کو کم دیکھ رہے تھے اور کافر بھی مسلمانوں کو کم دیکھ رہے تھے. اس میں وجہ یہ تھی اگر اسی وقت مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی اور کافر کم ہو جاتے تو پھر کافر بھاگ جاتے، وہ جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھتے. اللہ نے کیا کیا، مسلمان تو کم تھے ہی، وہ کفار کم ہی دیکھ رہے تھے اور مسلمان بھی کفاروں کو کم دیکھ رہے تھے تاکہ مسلمان آگے بڑھیں اور مسلمانوں کا جو حوصلہ ہے وہ پست نہ ہو جائے، بلکہ جو ان کا حوصلہ جو جذبہ تھا وہ برقرار رہے. جیسے ہی جنگ کا وقت قریب آیا، میدان میں چھلانگ لگا دیے، تو اچانک معاملہ یہ ہوا کہ مسلمان کو ڈبل دیکھ رہے تھے کفار، اور مسلمان جو ہے جتنے وہ کفار آئے تھے ان میں سے کم دیکھ رہے تھے. یعنی ان کی تعداد کم ہو گئی دیکھنے میں اور مسلمانوں کی زیادہ. تو وہاں کفار و مشرکین جو میدان میں آ گئے تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا سیلاب کہاں سے آ گئے، اور یہ جو مسلمان تھے یہ دیکھ رہے تھے تو بہت کم ہیں، آرام سے ہم ان سے جو ہے لڑ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے اور کافر مسلمانوں کو قلیل دیکھ کر یعنی کم دیکھ کر لڑائی کے لیے آگے بڑھیں اور مسلمانوں سے جنگ شروع کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، یعنی بھاگ نہ جائے. یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہوا. پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس آیت مقدسہ میں مذکورہ واقعہ رونما ہوا کہ انہوں نے ان کو دوگنا دیکھا یعنی ڈبل دیکھا. اس جملے کے کئی معنی کیے گئے ہیں. نمبر 1، کفار نے مسلمانوں کو خود سے دوگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو 2000 نظر آئی، یعنی جتنے وہ تھے ان میں ڈبل دیکھے. حالانکہ 313 کو کتنے دیکھ رہے تھے؟ 2000.
نمبر 2، کفار نے مسلمانوں کو مسلمانوں کی تعداد سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد انہیں 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 313 تھے۔ نمبر 3، مسلمانوں نے کفار کو خود سے ڈبل دیکھا، یعنی مسلمانوں کو کفار کی تعداد 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ بہرصورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید تھی۔ اسی پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، خواہ اس کی تعداد قلیل ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے سربلندی عطا فرمائے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اچانک یہاں سے وہاں کیسے پہنچ گیا؟ ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کون سی ادا پسند فرمائی؟ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں برا حال ہے، اچانک اس گھر کا ماحول بدل گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا، اللہ نے اس کے صدقے میں دیا، یا کوئی ایسا برکت والا بچہ ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے اس کو ذرہ سے اعلیٰ بنا دے، ادنا سے اعلیٰ بنا دے، قطرہ سے دریا بنا دے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے جب کن کہے کہ سب کچھ پیدا فرمایا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ کس کو کیا عطا فرمائے۔ اور یہ مشہور کہاوت ہے کہ کبھی بادشاہ بھی فقیر ہوتا ہے اور کبھی فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے اللہ کی عطا سے۔ تو انسان اگر واقعی دل پاک رکھے، صاف رکھے، دنیا میں پریشانی آئے گی، لیکن وہ پریشانی عارضی ہوگی، آئے گی چلی جائے گی، لیکن اس انسان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو جائے گا کہ دنیا میں بھی ان کی شان برقرار رہے گی، اور دنیا سے جانے کے بعد لوگ انہیں یاد کریں گے۔ اللہ والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے دنیا میں رہے، نہ ان کا لباس اتنا اچھا رہا، نہ ان کا رہنا سہنا، یعنی دنیا سے کوئی مطلب نہیں، بس آخرت سے مطلب ہے۔ تو کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ دنیا میں رہ کر اچھی زندگی، ان کا لباس بھی اچھا، رہنے کا انداز بھی جو ہے جو شاہی گھرانے کا ہوتا ہے ان سے بھی افضل و اعلیٰ، لیکن انہوں نے اس طرح راہ خدا میں زندگی صرف کی کہ دنیا انہیں بھی جو ہے بھلا نہیں سکتی ہے۔ بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا دل دیکھتا ہے کہ انسان کا اندر جو دل ہے اس کا دل کیسا ہے۔ ہم زبان سے بار بار جو ہے ذکر و اذکار کریں اور ہمارا دل گناہوں کا خیال میں لگا رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان ذکر کرے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا جس طرح میری زبان سے تیری حمد ہو رہی ہے، اندر جو میرا دل ہے وہ بھی پکار کے کہہ دے، وہ بھی تیری حمد کو بیان کرے، تو انسان کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ الہ العالمین مولا کریم پروردگار عالم ہم سب پر نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔